آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 134۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معصوم بچپن، حصہ ششم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہلکا سا ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والدہ ماجدہ کے ہمراہ سفر کے بعد مکے کی جانب واپسی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والدہ ماجدہ کے ہمراہ سفر کے بعد مکے کی جانب واپسی۔ حضرت ام ایمن نے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوا کے مقام پر دفن کیا۔ یہ مقام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان جو قدیم شاہراہ ہے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتی ہے، اس پر ایک گاؤں مستورہ کے نام سے آتا ہے، جہاں ہوٹل اور قہوہ خانے ہیں۔ آنے جانے والی بسیں اور کاریں یہاں رکتی ہیں، مسافر چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ یہاں سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے دائیں طرف چند میل کے فاصلے پر ابوا کی بستی ہے۔ بستی سے باہر ایک اونچا ٹیلہ ہے، ارد گرد جھاڑیاں اور کیکر کے درخت اگے ہوئے ہیں۔ اس ٹیلے پر سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار ہے۔ مزار کیا ہے؟ کالے پتھر جوڑ کر ایک جگہ بے ہنگم سا ڈھیر لگا دیا گیا ہے۔ اس کے ارد گرد 4 دیواری ہے، وہ بھی کالے پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی ہے۔ بظاہر وہاں زیب و زینت اور رونق نام کی کوئی چیز نہیں، لیکن قلب و روح کو وہاں ایک ایسا کیف نصیب ہوتا ہے کہ سبحان اللہ۔ بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ ابوا، جہاں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادر مشفقہ آرام فرما ہے، کہاں واقع ہے، اور بہت ہی کم لوگوں کو وہاں حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا، پھر اپنے کریم مالک اور مہربان مالکہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش شفقت میں لیا۔ اس جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے موسلا دھار بارش کے قطروں کی طرح ٹپکنے والے آنسو پونچھے، اس کے دل درد مند کو تسلی دی، اس کی روح کو دلاسا دیا۔ جب انہوں نے 6 سالہ معصوم بچے کو اپنی ماں کی مرقد سے جدا کیا ہوگا تو دونوں پر کیا بیتی ہوگی، اسے صرف حضرت ام ایمن ہی جانتی ہیں۔ فطرت مقبولہ نے بارکاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمدیت کی تربیت کا خود انتظام فرماتی ہے۔ یہ انتظامات انسان کے طے کیے گئے انتظامات سے انوکھے ہوتے ہیں۔ مادر مشفقہ کا سایہ تو اٹھا لیا، لیکن اس کے عوض میں حضرت ام ایمن کی گود عطا فرما دی۔ بے پایا محبت، بے مثل خلوص اور انتھک خدمت کے جذبات نے حضرت ام ایمن کو دوسری ماں کا درجہ دے دیا۔ سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامور خاندان بنی زہرہ کا گل تھیں۔ ان کے دار فانی سے رخصت ہونے کے بعد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی آغوش میں رحمت فرمائی جہاں بے پایا محبت، بے مثل خلوص اور انتھک خدمت کے عمیق جذبات کے چشمے ابل رہے تھے، جس نے اس معصوم دل کے درد و آلام کو بہت حد تک کم کر دیا۔ اس حبشن خاتون کو تجویز کر کے یہ بتا دیا کہ انسانیت کی عالی قدریں صرف سفید فاموں کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ قدرت کی فیاضیاں، یہ خصائل حمیدہ ان دلوں اور روحوں کو بھی ارزانی فرما دیتی ہے جن کی رنگت سیاہ ہے اور جو مشک فام ہے۔ اس لیے انسانیت کو رنگ و روپ کی کسوٹی پر مت پرکھو، ورنہ اکثر دھوکہ کھا جاؤ گے، بلکہ ان کمالات اور خوبیوں سے جانچو جو شرف انسانیت ہیں، جن میں عظمت و کرامت کا راز پوشیدہ ہے۔ خصوصاً وہ ہستی جس نے کالے اور گورے کے جھوٹے امتیازات کو ختم کرنا تھا، اسے 2 ماؤں کی محبت عطا فرمائی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو کسی کو آر دلاتے ہوئے یہ سنا، اے کالی ماں کے بیٹے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یارائے ضبط نہ رہا، بڑے جوش اور غضب سے فرمایا، پیمانہ چھلک گیا۔ کسی سفید رنگ والی ماں کے بیٹے کو کسی سیاہ رنگ والی ماں کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں بجز تقوی کے۔ پس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید رنگ والی ماں کا فرزند ہے، اس کی پرورش کالے رنگ والی ماں نے کی ہے، پس وہ ان دونوں کا بیک وقت بیٹا ہے۔
اس شفیق خادمہ نے اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کیا۔ یہ مختصر سا قافلہ جو اب صرف 2 افراد اور 2 اونٹوں پر مشتمل تھا مکے کی جانب روانہ ہوا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان مسافروں نے یہ مسافت کتنے دنوں میں طے کی اور وہ مکے کب پہنچے ہوں گے، اور گھر والوں نے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا ہوگا تو جناب حضرت عبد المطلب پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوگا۔ حضرت عبد المطلب تو پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنے بڑھاپے کے دن گزار رہے تھے۔ سیدہ آمینہ کے انتقال پرملال کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی الفت نے ایک طوفان کی صورت اختیار کر لی۔ کبھی ان کی انگلی پکڑے پکڑے حرم کی طرف جا رہے ہیں، کبھی انہیں اپنے کاندھوں پر اٹھائے کعبے کے گرد طواف کر رہے ہیں، اپنے فرزند دلبند کی درازی عمر اور بخت ارجمند کے لیے مصروف دعا ہیں، کبھی اس چاند سے چہرے کو دیکھ کر سو جان سے تصدق ہو رہے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر، سوتے ہیں تو رات کو اپنے پہلو میں سلاتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی جدا کرنا گوارا نہ تھا۔ جناب حضرت عبد المطلب جب حرم شریف میں حاضری کے لیے جاتے تو ظل کعبہ میں ان کے لیے مخصوص نشستگاہ بنائی جاتی۔ کسی بڑے سے بڑے آدمی کی مجال نہ تھی کہ اس پر قدم رکھ سکے، حتیٰ کہ ان کے فرزندان گرامی قدر بھی ازراہ ادب اس نشستگاہ سے دور ہٹ کر بیٹھتے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو بلا تردد اپنے ذی وقار دادا جان کی نشست پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کو ایسا کرنے سے روکتے تو جناب حضرت عبد المطلب اپنے بیٹوں کو فرماتے کہ میرے بچے کو مت روکو، اس کو آگے آنے دو، بخدا اس کی بڑی شان ہوگی۔ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر پیار سے ہاتھ پھیرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم ادائیں دیکھتے اور خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ اپنے عظیم دادا کی بے پایاں شفقتوں اور محبتوں کے گھنے اور خنک سائے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 سال بیت گئے، عمر مبارک 8 سال ہو گئی تو قدرت خداوندی نے اپنی دور رس حکمتوں کے پیش نظر جناب عبد المطلب کو بھی اس دنیا سے اٹھا لیا۔ وفات سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے جناب خواجہ ابو طالب کو بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت اور خدمت ان کے سپرد کی، کیونکہ آپ حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ دونوں فاطمہ بنت عمر بن عائص کے بطن سے تولد ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 برس ہو گئی تو حضرت عبد المطلب اس دار فانی سے دار بقا کو کوچ فرما گئے۔ آپ کی عمر اس وقت 140 سال اور دوسری روایت کے مطابق 110 سال تھی۔ آپ کو اپنے جد اعلیٰ قصی کی قبر کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی وفات پر کئی دنوں تک بازار بند رہے اور منڈیوں میں کاروبار معطل رہا۔ آپ کی 6 بیٹیاں تھیں، ہر ایک نے اپنے عظیم باپ کی وفات پر مرثیے لکھے، جن میں آپ کی صفات یعنی وہ کمالات جو آپ کے ذکر کو بقا بخشیں ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمیق حزن و ملال کا اظہار کیا۔ جب آپ کا جنازہ اٹھا تو لوگوں نے آپ کے 8 سالہ کم سن پوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔